لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بحمد اللہ تبارک و تعالی آج ہمارے درس قرآن پاک کا آغاز دوسرے پارے کے 7ویں رکوع سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، لیکن اس طرح فرض نہیں تھے جس طرح اس امت پر فرض ہیں۔ پچھلی امتوں میں مہینے کے 3 دن روزے رکھنا فرض تھا، عاشورے کے دن روزے رکھنا فرض تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، اسی طرح اللہ نے تم پر روزے فرض کیے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ، پھر سے تمہارا دل اللہ کی بارگاہ میں لگ جائے۔ فرمایا کہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ گے اگر تم مکمل مہینہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزے رکھو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 1 ماہ کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھ سکے، تو فرمایا فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے۔ فرمایا کہ ایسا بیمار ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا
تو اس کے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یا جو صحت یابی کا دورانیہ ہے وہ مزید طویل ہو جائے گا، تو فرمایا ایسے مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن محض وہم کی بنیاد پر کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میرے سر میں درد ہو جائے گا، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ تھوڑے سے پیٹ میں درد ہونے سے روزہ چھوڑ دینا یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کوئی شرعی طور پر عمل کرنے والا ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارے مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا، یا جو صحت یابی کا دورانیہ ہے وہ مزید طویل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور آگے فرمایا او علی سفرن، یا شرعی سفر ہو، جو شریعت میں سفر مقرر ہے، جسے آج کل علماء کرام نے 92 کلومیٹرز بتایا ہے، اگر اس سے زائد کا سفر ہو تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن پھر یہ جو روزے چھوڑے گئے ہیں انہیں رمضان کے بعد ان کی قضا لازم ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، فِدْيَةٌ طعام مسکین، تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا فدیہ دیں۔ فدیہ یہاں ذکر فرما دیا گیا کہ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیا جائے، یا 2 کلو گندم دے دی جائے، یا گندم کا آٹا دے دیا جائے، یا فدیہ جو صدقہ فطر کی جو رقم ہے اس کے برابر رقم دے دی جائے۔ فرمایا یہ فدیہ کون سا شخص دے گا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ایسا شخص کہ جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت آنے کی کوئی امید بھی نہ ہو، یعنی ایسا ضعیف ہے، ایسا بوڑھا شخص ہے کہ جو بالکل موت کے قریب ہو، فرمایا فدیہ ایسا شخص دے گا۔ اور اگر فدیہ دینے کے بعد پھر سے انسان میں طاقت آ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے، تو فرمایا کہ پھر سے روزہ رکھنا اس پر واجب ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، یعنی وہ زیادہ فدیہ دے۔ فدیے کی رقم تو بتا دی گئی کہ فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دے فدیہ، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، تو یہ زیادہ فدیہ دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ انسان مسافر ہو یا مریض ہو، لیکن پھر بھی روزہ رکھنا وہ انسان کے لیے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی، یہ وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ قرآن فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگ اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ہدایت کی راہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور رہنمائی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشن آیات کا مجموعہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیتوں کا وہ مجموعہ ہے کہ یہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتا ہے، اس سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، الشہر، مہینہ، فَلْيَصُمْ، تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ جو اس کا چاند دیکھ لے اب اس پر روزے رکھنا فرض ہے۔ فرمایا تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا، اور جو بیمار ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، الیسرا، آسانی چاہتا ہے۔
اس نے انسان پر بوجھ نہیں ڈالا کہ انسان جو عمل نہ کر سکتا ہو اسے بھی کرنا لازم کر دیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تو انسان کے لیے آسانی کی راہ نکالتا ہے، الیسرا، وہ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر دشواری نہیں چاہتا کہ کہیں تمہیں دشواری لاحق ہو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس نے تمہیں آسانی دی تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، العدہ گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت اور ایمان سے نوازا ہے، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے حبیب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے حبیب جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ رب تعالیٰ کہاں ہے، وہ رب کی کیا شان ہے، فرمایا تو آپ ان سے یہ فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اجیبو، میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا، لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ احکامات ہیں، دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط ہیں۔ انسان جب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے تو مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف ہو، انسان اپنے گناہوں سے تائب ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اور اس امید پر مانگے، اس یقین سے مانگے کہ اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین اکرام نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آتے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دل سے اخلاص سے دعا کرے گا دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کی قبولیت کی کچھ صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی، وہ دعا قبول اس طور پر ہوئی کہ اس کا ثواب اسے آخرت میں دے دیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی بارے میں دعا کی ہے کہ مجھے یہ عطا ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو جاننے والا ہے کہ اسے یہ عطا اگر کر دیا جائے تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو اس کی دعا کی برکت سے اللہ اس کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سننے والا، قبول کرنے والا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ سب سے پہلے ایمان، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کریں، تو پھر انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ، فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس رمضان کی راتوں میں جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ابتدا اسلام میں مکمل رمضان کا جو مہینہ ہے، دن ہو یا رات ہو، اس میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر رحمت فرما کر، ان پر آسانی فرما کر رمضان کی راتوں میں فرمایا کہ تمہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم، اور تم لباس لہن، ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی
وہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں۔ اور مفسرین نے اس کی مزید تفسیر یہ بھی فرمائی کہ یہاں لفظ لباس کا استعمال ہوا۔ جب انسان اپنے بدن پر لباس پہن لیتا ہے تو بہت سارے عیب جو اس کے جسم پر ہوتے ہیں اسے وہ چھپا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کنتم، بے شک تم، تختانون انفسکم، اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے۔ یعنی جب رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی تو کچھ مسلمانوں سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو فرمایا فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ ان کے دل کو تسکین دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی راتوں میں پہلے تو عورتوں کے پاس جانا، ان کی بیویاں ان پر حلال فرما دیں، اور پھر انہیں عام معافی کا اعلان دے دیا تاکہ ان کے دل کو دلی طور پر سکون ہو جائے۔ وعفا عنکم، اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن، تو اب چاہو تو باشروہن، ان سے صحبت کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اسے طلب کرو۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مقدر میں تمہارے لیے اولاد لکھی ہے تو تم اپنے نصیب کو طلب کرو۔ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح صادق کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے جدا ہو کر ظاہر ہو جائے۔ اس کے کیا معنی ہے؟ خیط دھاگے کو کہا جاتا ہے، الابید سفید، اور آگے فرمایا خیط الاسود یعنی کالا دھاگا۔ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، کالے دھاگے سے مراد رات ہے۔ یعنی جب رات آئے، مغرب کا وقت ہو جائے تو روزہ کھول دیا جائے گا۔ جیسے ہی صبح صادق سحری کا وقت ہوگا اور اختتام کو پہنچے گا، اب پھر سے روزہ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ تمہیں کھانے پینے کی اجازت مغرب سے لے کر سحری کے وقت تک ہے، جب تک صبح صادق کا سفید دھاگا وہ ظاہر نہ ہو جائے، یعنی صبح طلوع نہ ہو جائے۔ جب تک روزے دار کو صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب اذان فجر ہو تو اس وقت انسان سحری چھوڑے، کھانا پینا روک دے، کیونکہ اذان فجر سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ سحری کا وقت پہلے ختم ہوتا ہے، اذان فجر بعد میں دی جاتی ہے۔ تو سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا یہ لازم ہے۔ آج کل لوگ جب تک اذان نہیں ہوتی وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس طرح روزہ نہیں ہوگا۔ جب تک سحری کا وقت ہے اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر صبح صادق سے لے کر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ ثم اتموا، پھر پورے کرو، تمام کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات آنے تک، مغرب تک روزہ پورا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ عاکفون، اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بیان کر دیے یہ حد بندی کر دی گئی ہے۔ فرمایا کہ ان حد بندی کے قریب نہ جاؤ، ان احکامات کو نہ توڑو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح
اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے آیاتہ، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ انسان صرف قرآن مجید فرقان حمید میں اگر غور کرنے والا ہو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا ہو، تو پھر فرمایا کہ وہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ اور تاثیر ہے کہ جو شخص اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ متقیوں کا امام بن جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالکم بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بالباطل، ناحق طور پر۔ فرمایا کہ انسان کسی کا مال کھا لے ناحق طور پر، یہ حلال نہیں ہے، یہ لقمہ حرام ہے۔ جیسے کہ کل کے درس میں ہم نے سماعت کیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، میں جب بھی دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا رزق اور تمہاری روزی حلال ہونی چاہیے۔ جب تمہارا رزق حلال ہوگا تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص، کوئی آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، 40 دن تک قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جب انسان معاش کمائے، جب انسان روزی کی تلاش میں نکلے تو حلال ذرائع سے اپنی روزی کو کمائے، اس طرح اس کی زندگی میں بھی برکتیں ہیں اور پھر آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی ان مالوں کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس لیے لے کر جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ لوگوں کا کچھ مال، بالاسم، ناجائز طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یعنی فرمایا کہ تم فقط مال کھانے کے لیے کسی کا مقدمہ لے کر حاکموں کے پاس نہ جاؤ کہ کہیں تمہیں رشوت مل جائے، ناجائز طور پر تم کسی پر مقدمہ کر کر اس کا ناجائز مال کھا لو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے لوگوں کا کچھ مال کھا جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ انسان زندگی میں اگر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے والا ہو تو پھر کاروباری لین دین میں، اپنے مزید دوسرے زندگی کے معاملات میں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو جب ماننے والا ہوگا تو زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، چند لمحوں کے لیے تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اگر اس موقع پر جھوٹ بول لے گا تو اسے مزید منافع ہو جائے گا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ جھوٹ بول کر جو نفع کمایا جائے اس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم، ایسا مسلمان تاجر جو امانت دار ہو اور جو سچا ہو، فرمایا کہ مع الشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا یہ رتبہ، یہ مقام ہوگا کہ وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کون؟ جو ایسا تاجر ہو جو اپنے سودوں میں سچ بولتا ہو۔ انسان تھوڑے سے نفع کے لیے کبھی بھی جھوٹ نہ بولے۔
انسان ہمیشہ یہ تصور قائم رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھنے والا ہے، اگر میں نے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بول دیا رب تو دیکھ رہا ہے، ابھی تھوڑا نفع کما لوں گا، آگے جا کے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان آ جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ہر معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ یا اللہ جو شہید ہو گئے، جن بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کے مقدس خون کے قطروں کا صدقہ بیت المقدس کو مکمل آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام کے عزائم کو خاک میں ملا، یا اللہ دشمنان اسلام کے منہ کو کالا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو وہ ہمت، جرت، بہادری عطا فرما کہ وہ دشمنان اسلام سے انتقام لے سکیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، جتنے احباب یہاں حاضر ہیں، ہر لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں، برکتیں، راحتیں، چین، اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ جس کی جو بیماری، پریشانی، مشکلات، تکالیف ہیں سب کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، دوست احباب، عزیز و اقارب میں جہاں بیمار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کا صدقہ مکمل شفا یابی نصیب فرما۔ ہمارے والدین اور اساتذہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، روحانیت میں مزید برکت عطا فرما۔ بہت جلد ہمیں عمرہ مقبول، حج مبرور کی سعادتیں نصیب فرما۔ مدینہ المنورہ کی باادب، پر رونق، پر کیف حاضریاں نصیب فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملک پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ارحم الراحمین۔ درود و سلام کا صدقہ وسیلہ دنیا و آخرت کی ہر شرمندگی، ہر رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور جتنے بے گناہ قیدی ہیں تمام کو بہت جلد عظیم الشان رہائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔